بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور قرآن چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ باخیریت ہوں گے۔ ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز کس طرح ہماری کردار سازی کرتی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جہنم کی آگ پر انہوں نے کیسے صبر کر لیا، یعنی کہ جب یہ بتا دیا گیا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھیں گے انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو پھر لوگ اس بارے میں غفلت کس طرح سے برتتے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ صبر کر لیا۔ اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب ہم مریں گے تب ہمارا حساب کتاب جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے خیالات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جو اگرچہ نماز پڑھتے تو ہیں مگر اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں، یعنی نماز شروع کرنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جن خیالات کو لیے وہ نماز میں داخل ہوتے ہیں انہی کے ساتھ وہ نماز کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو پھر غور کیجئے، جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کی تباہیوں اور بربادیوں کے لیے کیا انتہا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ تم نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دے رکھی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو بہت آسائشیں دے رکھی ہیں تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ ان کی آسائشوں کے اوپر ان کو دیکھ کے یہ حسرتیں مت کرو، کیونکہ وہ آسائشیں ان کے لیے آزمائش ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس پر پابند رہو۔ یہ حکم اسی لیے تو دیا جا رہا ہے کہ یہ نماز ہی تو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے نظریات کو بدلنے کے لیے، ان کے معیار قدر کو بدلنے کے لیے، ان کی چاہتوں کا مرکز بدلنے کے لیے ہے۔ یعنی اگر تم صحیح خطوط پر اپنے اولاد کی تربیت کرو گے اور اس کے لیے فکر مند رہو گے، اور یہ جان لو کہ ابتدائی کام بچوں کی تربیت کا وہ ہے کہ انہیں نماز پر قائم رکھا جائے، نماز کی پابندی بچوں سے شروع سے ہی کروائی جائے۔ نماز سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں، جس نے نماز کی نگہداشت نہیں کی، یعنی کہ نماز کی فکر نہیں کی، اس کے لیے کل نہ میدان حشر میں روشنی ہوگی، نہ اس کے مومن ہونے کی کوئی دلیل بنے گی، اور نہ ہی اس کے لیے وجہ نجات ہوگی۔ قیامت میں اس کا حشر فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آگے آتا ہے کہ جو شخص نماز کو قصداً چھوڑ دے گا اس نے کفر کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کرام نماز کے سوا اور کسی عمل کو چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک شخص کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ابھی چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ مؤذن کی پکار حی علی الفلاح اور حی علی الفلاح بلند ہوتی ہے، اور ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے کلمے میں کتنا سچا ہے یا نہیں۔ نماز کی طرف جانے والا کلمہ گو اپنے اقرار ایمان میں سچا ہے، جبکہ نماز کی طرف نہ جانے والا پہلے ہی قدم پر اس اقرار میں جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ دور صحابہ میں یہی وجہ ہے کہ منافقین بھی چاہے کچھ کریں یا نہ کریں لیکن وہ کم از کم نماز کے لیے ضرور کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں ان کو کافر نہ سمجھ لیا جائے۔ یہ منافقین کا بھی اس وقت یہ حال تھا۔ تو آج ہم جو بہت اچھا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کریں۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو شدید الجھن اور اکتاہٹ کا شکار ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک کہا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے اذان کا حکم دیتے۔ معلوم ہوا کہ نماز سے میرا اور آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا تصور اس کے تصور سے ہی دل کو راحت اور سکون پہنچے۔ نماز کا وقت قریب آ جائے تو فطرتاً خوشی اور راحت کی ایک لہر دوڑ جائے۔ یہ نہ ہو کہ رویہ جو ہے وہ بیزاری کا شکار ہو جائے اور ہم یہ سوچیں کہ ہائے ابھی تو ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے، اور ہمارا دل بوجھل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقانہ رویے سے محفوظ رکھے۔
اور نماز میں الجھن اور بیزاری بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. اپنے محبوب ترین رشتے جب دنیا سے ہمارے رخصت ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے آخری کلمات کبھی نہیں بھولتے اور ہمیشہ ہم ان کے آخری کلمات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں پر نقش کر جاتے ہیں. مگر کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان فانی سے کچھ فرما رہے تھے تو آخری الفاظ آپ کی زبان پر کیا تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹوں اور بیٹیوں نے ان الفاظ کی لاج رکھی ہے؟ آج ہمیں اپنی نماز کی ضرور اس بات کو لے کے فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا کس طرح حکم دیا اور آخری وقت میں بھی انہیں کس طرح اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے نماز کی فکر تھی. حیات طیبہ کے آخری دنوں میں حالت علالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر تھی وہ نماز تھی. وفات مبارکہ سے چند دن قبل بخار کی شدت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قنوت کی طاری تھی. عشاء کے وقت آنکھ کھلی تو سب سے پہلے یہ سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عرض کیا گیا کہ نہیں پڑھی اور آپ ہی کا انتظار ہے. اسی طرح آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، بے ہوشی طاری ہو گئی. آپ دوسری مرتبہ اٹھے، آپ نے پھر یہی سوال کیا. عرض کیا گیا کہ نہیں، ابھی نہیں نماز پڑھی، آپ کا ہی انتظار ہے. آپ پھر بے ہوش ہو گئے. جب تیسری مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی تو پھر غشی طاری ہو گئی. افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں. وفات سے چند لمحے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو وصیت کی تھی وہ یہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت کرنے والوں سے بس اتنا سا سوال ہے کہ جو تیرے غم میں گھلا کیے، ان کے یہ الفاظ کیا اب بھی آپ کو تڑپانے اور آپ کو نماز کے لیے حاضر ہو جانے کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو ضرور اپنی نمازوں کی فکر کریں اور نماز کی پابندی کریں، خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی اس کی پابندی کروائیں. اپنے بچوں کو بھی ضرور نماز کی پابندی کروائیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ہوتی ہے انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات.